السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے مساجد کے احکام. مسجد کی فضیلت. سب سے اس میں آپ نے پہلے بھی میری ریکارڈنگ سنی ہوں گی. اس میں یہی ہے کہ مین پوائنٹ کو آؤٹ لائن دی گئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے اندر کے ٹاپکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا ہے ٹاپک, وہ ہے مسجد کی فضیلت. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترجمہ: جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں, کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہیں, کیونکہ وہاں حرص, جھوٹ, مکر, لین دین میں فریب وغیرہ کا دور دورہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یاد رہے کہ کسی بھی دنیاوی یا دینی ضرورت کے بغیر بازار ہرگز نہ جائیں اور مسجدوں سے محبت کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے, اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد کا قصد کرے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے, کیونکہ بے شک وہ اس وقت نماز میں ہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالو. بعض مساجد میں نمازوں کا ثواب. اب مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے, اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. سیدنا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں, تو آپ نے فرمایا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے؟ اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی کہ نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھو, اللہ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا. تحیات المسجد یعنی کہ مسجد کا تحفہ. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت یعنی کہ تحیات المسجد کے طور پر پڑھا کرو, یعنی کہ مسجد کو تحفہ کیا کرو. پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاز اور لہسن سے منع کیا اور فرمایا, جو کوئی ان دونوں کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے. فرمایا, اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو انہیں پکا کر ان کی بو مار لو, کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی ایذا ہوتی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز و لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز و لہسن کی بو سے کہیں زیادہ اذیتناک ہوتی ہے. ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں, جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کے استعمال کے بعد مسجد میں آ سکتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے معذور قرار دیا تھا۔ مسجد میں تھوکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے ہیں، میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دفن کرنا ہے۔ مسجد میں سونا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسجد میں سونا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے اور وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ یعنی کہ اگر آپ شادی شدہ ہو تو پھر آپ نہیں سو سکتے، ہو سکتا ہے اس وقت بیوی کو آپ کی ضرورت ہو، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ وہاں پر سو سکتے ہیں۔ مسجد میں خرید و فروخت، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی، اور جو اعلان کیے جاتے ہیں فوتگی کے یا پھر کسی بھی چیز کے، تو یہ چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جانے کی فضیلت، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔ یاد رہے جن پر بیت اللہ کا حج فرض ہو چکا ہے جب تک وہ وہاں جا کر حج نہ کریں ان سے فرضیت ساقط نہ ہوگی، خواہ ساری عمر باوضو ہو کر وہ پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر پڑھتے رہیں۔ اس لیے اللہ کی بخشش اور اجر و ثواب کی فراوانی سے کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم 25 درجے زیادہ ہے۔ لہذا جب انسان اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت کر، اللہ اس پر رحم کر۔ جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ مکان خالی ہوئے، بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا اے بنو سلمہ اپنے موجودہ گھروں میں ٹھہرے رہو، مسجد کی طرف آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا گھر ہے، آپ پیدل آ رہے ہو تو وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں بے شک۔